السلام علیکم سب دوستوں کو ہمارے چینل نورانی سٹوریز میں۔ جیسے وہ تینوں ایک کمرے میں ہوں لیکن وہ کمرہ اس دنیا کا نہیں، وہ ایک دوسری حقیقت ہے۔ محمد عفان ایک سادہ نیک دل انسان تھا، نہ تو وہ دنیاوی علم کا عالم تھا نہ ہی مال و دولت کا ستارہ۔ اس کی پوری زندگی کا محاورہ صرف ایک جملہ تھا جو اسے اس کی ماں نے وصیت میں کہا تھا، بیٹا جنت میں میٹھی باتوں سے نہیں، صبر، دعا اور ماں باپ کی خدمت سے جاتے ہیں۔ وہ جملہ اس کے دل پر نقش ہو گیا۔ لیکن قصہ یہیں سے شروع نہیں ہوتا، قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب اس کے ماں باپ اس سے جدا ہو گئے۔ بچپن میں عفان کی عمر صرف 7 سال تھی جب ایک حادثے میں اس کے ماں باپ شہید ہو گئے۔ اس رات اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک عجیب سی پکار کی، اے اللہ، اگر تو نے مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو کیا مجھے ان سے ملا دے گا؟ اس رات نہ تو وہ سویا اور نہ ہی دن کے سورج کا چہرہ دیکھا، لیکن ایک خواب آیا۔ نورانی چہرے والا مرد اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، جن دلوں میں ماں باپ کی تصویر زندہ رہتی ہے ان کو جنت میں وہی تصویر حقیقت بن کر ملتی ہے۔ یہ خواب اس کی تقدیر بن گیا۔ عفان نے کوئی جرم نہ کیا، کوئی بد نیتی نہ رکھی، کبھی ماں باپ کے نام پر غفلت نہ کی۔ سال گزرتے رہے، عفان یتیم خانے میں پلا۔ لوگوں کے جھوٹ، ٹھوکریں اور دل توڑ دینے والے لفظوں کو وہ صبر کی لہر میں بہا دیتا۔ ہر رات وہ ایک کونے میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھتا، اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور ان پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ عفان کے سجدے نم رہتے تھے، اس کا دل ماں باپ کے چہروں کی تصویروں سے ممور رہتا۔ پھر ایک رات وہ رات آئی جس کا وعدہ تھا۔ عفان 75 سال کا ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں نازک ہو چکی تھی، لیکن وہ ہر نماز، ہر سجدے، ہر روزے میں ایک ہی دعا کرتا رہا، اے اللہ، وہ چہرے جن کی خوشبو میری روح میں بسی ہے، کیا تو وہ خوشبو مجھے لٹا دے گا؟ اسی رات عفان کو ایک نورانی خواب آیا۔ خواب نہیں، ایک سفر تھا۔ وہ ایک سفید راہ پر تھا جس کے دونوں طرف سفید پھول کھلے تھے، ہوا میں خوشبو، فرشتے اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ انہوں نے کہا، عفان، تو وہ ہے جس نے ماں باپ کی محبت کبھی مات نہ ہونے دی۔ آؤ اب ہم تمہیں ان کے پاس لے چلتے ہیں۔ راستہ طویل تھا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، ہر قدم پر عفان کا چہرہ نور سے جگمگانے لگا۔ پھر ایک دروازہ آیا جس پر نور سے لکھا تھا، ملاقات کا دروازہ۔ دروازہ کھلا اور سامنے ایک وادی تھی جس میں نہریں، پھول، نور اور بچوں کی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عفان نے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک ایک آواز آئی، عفان! وہ آواز اس کی روح کے ہر ریشے کو جھنجھوڑ گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ماں تھی، اس کی ماں، جس کے سیاہ بالوں میں سفید نور بھرا ہوا تھا اور جس کی مسکراہٹ میں جنت کی نرمی تھی۔ عفان اس کے سینے سے لپٹ گیا، امی، امی، کیا یہ خواب ہے؟ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں بیٹا، یہ وہ حقیقت ہے جس کے لیے تو نے پوری زندگی دعا کی۔ اس لمحے ایک اور آواز آئی، عفان، میرے بیٹے۔ عفان نے مڑ کر دیکھا، ایک قداور نورانی باوقار چہرہ، وہ اس کے والد تھے۔ عفان دوڑ کر ان کے گلے لگ گیا، ابو، ابو، میں نے آپ دونوں کو بہت یاد کیا۔ باپ نے اس کی پیٹھ پر تھپتی دی اور کہا، بیٹا، جب تو دنیا میں روتا تھا ہم یہاں دعا کرتے تھے کہ اللہ تجھے صبر دے۔ تو جس صبر سے بسر کرتا رہا وہی تجھے آج ہم سے ملانے کا سبب بنی۔ پھر فرشتے آئے اور کہا، عفان، تو ان خصوصی بندوں میں ہے جنہوں نے ماں باپ کی جدائی کو صبر میں سہا۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور اب تم ان کے ساتھ قیامت تک رہو گے۔ وہ جنتی باغ جس میں عفان کو بٹھایا گیا، اس کا نام تھا نیک اولاد کا باغ، جہاں ہر درخت اس کی نمازوں سے اگا تھا، ہر نہر اس کی دعاؤں سے بہی تھی اور ہر پھول اس کی خوشبو سے بھرا پڑا تھا۔ جب عفان نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی تو آواز آئی، یہ ہے ان لوگوں کا انعام جنہوں نے دنیا میں ماں باپ کی قدر کی اور ان کے بغیر بھی انہیں اپنی دعاؤں میں زندہ رکھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل نورانی سٹوری کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔